آمین۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب کائنات مجھ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم تمام مسلمانوں کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت پرعظیم عظمتوں شانوں والی گھڑی اور یہ لمحات، دعا فرمائیں خالق کائنات اس دن کی برکتیں، عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ سرکار کی سیرت کے حوالے سے، کہ غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی بلندی عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ تو کسی کی بھی کوئی عظمت ہے نا، وہ بغیر والدین کے عظمت نہیں مل سکتی۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا، ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ خاتون جنت جی ہو ماں، پتر وی سخی حسین بندا ہے، جے شرم و حیا دی پیکر ہوئے ماں، پھر پتر وی غوث ثقلین بندا ہے۔ تو امام حضرت غوث اعظم پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ سرکار کو جتنا بھی مقام اور بلندیاں ملیں، کچھ تو آپ کی اپنی محنت ہے، کچھ والدین کا احسان بھی ضرور ہے۔ جب تک والدین کا احسان نہیں ہو سکتا، کائنات میں کوئی بندہ بھی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ دے دے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جسے دے دے اس کی اپنے خزانے ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں والدین کا اچھا ہونا یہ سب سے بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا رزق حلال عین عبادت ہے، لوگوں خیال کرنا، فرمایا جو بندہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا ہے، فرمایا رزق حلال کی برکت سے اللہ اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا کر دنیا میں بھیجے گا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی بالکل توجہ نہیں کرتے۔ کتاب ہے الابریز، اس الابریز کے اندر جس امام کی بات لکھی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت امام عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ سرکار۔ ان کے مرید ابن مبارک نے یہ کتاب لکھی اپنے پیر کے حالات پہ، اپنے شیخ، اپنے استاد کے حالات پہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ سرکار سے جب کائنات کا کوئی بندہ کوئی سوال پوچھتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی بات پوچھتا تھا، تو ہمارے استاد محترم اس کو فوراً جواب دیتے تھے۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ استاد جی اتنی جلدی آپ کو دماغ میں بات آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں
وہ سارے کتابیں اٹھاتے ہیں، پھر جا کے کتابوں سے تلاش کرنے کے بعد پھر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ واحد ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ بندہ سوال پوچھتا ہے، ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوتا آپ فوراً جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا دماغ کہاں سے آیا؟ اور کبھی کبھی آپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ سوال سننے کے بعد تھوڑا سا یہاں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت سرکار نے فرمایا، میرے شاگردوں بات یہ ہے، جب میری اماں نے مجھے بتایا، وہ فرماتے ہیں میں نے اماں سے پوچھا اماں کیا وجہ ہے اللہ نے مجھے اتنی کرم نوازی عطا فرمائی؟ تو عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ نے بتایا، بیٹا جب تیرے ابا کا نکاح میرے ساتھ ہوا تو تیرے ابا کی اپنی ایک ملازمت تھی، ایک نوکری تھی، وہ کام کاج کرتے تھے، پیسے آتے تھے، لیکن جب میں حاملہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا میں چاہتا ہوں کہ کائنات میں ایک ہیرا بھیج کر جاؤں۔ فرماتی ہیں میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا میں اب جتنا بھی کاروبار کرتا ہوں یہ سارا کام میں نے چھوڑ دیا، جتنی نوکری کی تنخواہ لیتا ہوں وہ بھی میں نے چھوڑ دی ہے، اب میں صبح سے لے کر شام تک مستری کے ساتھ جاؤں گا، اس کے ساتھ مزدوری کروں گا، شام کے وقت جتنے پیسے حاصل ہوں گے وہی دوں گا، اسی پیسوں کو کھانا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جب مزدور کو پسینہ آتا ہے تو اس کا رزق اس کے سپرد کر دیا جائے، تو فرمایا میرے نبی نے بھی پسینے کی بات کی ہے، ہم جس کام کے لیے جاتے ہیں وہاں پسینہ تو نہیں آتا، تو فرمایا اس لیے میں اس کام کی طرف جا رہا ہوں جس میں ہاتھ کی بھی مشقت ہے، جسم کی بھی مشقت ہے، اور رزق حلال بھی ہے، عبادت ہے، تو لہٰذا میں مستری کے ساتھ جا کر مزدوری کروں گا، وہاں سے پیسے لاؤں گا، تو تم نے وہی کچھ کھانا ہے، خیال کرنا ہمسایہ اگر کوئی چیز دے جائے اسے کسی اور کو دے دینا، خود نہیں کھانا، کیونکہ میں ایک ہیرا دنیا میں لا کر آنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میری اماں حضور فرماتی ہیں وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں بیٹا تم پیدا ہوئے عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت سرکار، تو فرماتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد نے مجھے پھر کہا کہ اب بچہ تو پیدا ہو چکا ہے لیکن خیال کرنا جب بھی اس بچے کو دودھ پلانا ہے تو باوضو ہو کر پلانا، جب بھی اس بچے کو دودھ پلانا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے دودھ پلانا، جب بھی اس بچے کو دودھ پلانا ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اس کو دودھ پلانا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی چیز اسے نہیں کھلانی، جو کچھ میں کما کے لے آؤں گا وہی چیز کھلانی ہے، باقی کچھ بھی نہیں کھلانا۔ فرماتی ہیں میری اماں نے جب یہ کہا تو میں نے سنا، فرماتی ہیں کہ آپ کے والد نے مجھے یہ بات کہی، عرصہ گزرتا رہا، فرماتی ہیں ایک دن ایسا آیا، عبدالعزیز دباغ نے کہا میری اماں فرماتی ہیں بیٹا ایک دن ایسا آیا کہ میں کپڑے دھو رہی تھی، تو رو رہا تھا، تو ہمسائی آئی، اس نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، اس نے دودھ پلا دیا، تو چپ ہو گیا، بچہ تھا دودھ کی طلب ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں جب تیرا ابا میرے گھر میں آتا ہے تو آ کر تیرے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے او میری گھر کی مالکن، میری زوجہ مجھے بتا تو صحیح، میں نے تو اسے ہیرا بنانا تھا، بتا اس کو کون سی ایسی غذا کھلائی ہے جو میرے بچے کے اندر تبدیلی آ گئی ہے؟ کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں کھلایا، پر میں سیدھی بات بتاؤ، کہا میں کپڑے دھو رہی تھی، ہمسائی نے دودھ پلا دیا ہے، تو فرمایا کاش اگر ہمسائی دودھ نہ پلاتی، دنیا والوں مجھے کائنات کا کوئی مسئلہ بھولتا نہ۔ فرمایا یہ ماں کی دودھ کی اتنی برکت ہے کہ میری اماں جب بھی دودھ پلاتی تھی تو کعبہ کی طرف رخ کر کے پلاتی تھی، جب بھی میری ماں دودھ پلاتی تھی قرآن کی تلاوت کر کے پلاتی تھی، جب بھی میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی۔ فرمایا جب میری ماں اتنی عظمتوں سے، اتنی مشقتوں سے، اتنے پیار سے مجھے پالا ہے تو اللہ نے بھی مجھے اتنا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں حضور غوث الثقلین پیر جیلانی محبوب سبحانی، ساری دنیا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات میں جہاں بھی جائیں سب جانتے ہیں کہ یہ 11ویں والے پیر ہیں جنہوں نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا تار دیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو کلمے پڑھا دیے۔ ارے اتنی بڑی بات کہ حضور غوث العالمین جہاں ڈیرا لگا دیتے تھے وہاں زمیندار کے گھر میں نہیں،
غریب کے گھر میں بیٹھتے تھے اور پھر جب اٹھتے تھے تو وہ غریب بھی امیر بن جاتا تھا. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے بندو، ہم ہیں نبیوں کے وارث، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر غریب کو امیر بنا دیا ہے، تو ہم بھی غریبوں کو امیر بنانے آئے ہیں. تو یہ سارے مقامات ملے کہاں سے ہیں یارو؟ جتنے بھی مقامات ملے ہیں یہ سارے پراسس اگر ہم سمجھیں، کوشش کریں تو حیران رہ جائیں گے یار کیا مشکلات ہیں. حضرت غوث اعظم کے والد محترم ایک بار بھوک لگی ہوئی تھی، علماء بیان بھی فرماتے ہیں نہر میں ایک سیب چل کے آ رہا تھا، تو والد محترم نے سیب کھایا، بھوک ختم ہو گئی. پھر خیال آیا کہ یار یہ تو پوچھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا. آج ہم بھی تو ہیں نا، ہم جو کچھ مرضی کھا جائیں، بس جی فلاں سے آ گیا تو فلاں سے آ گیا. اس کے بعد مولوی صاحب ہمارا بچہ ہمارے سامنے بولتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، سامنے ہوتا ہے، تو بات تو ایسا کہتے ہیں. بعض تو اللہ کے اتنے بندے ہیں وہ کہتے ہیں غوث اعظم کی بات سناتے ہو، کائنات میں غوث نہیں آیا، تم جھوٹ بولتے ہو. ارے نادان، غوث اعظم کے ابے جیسا عمل تیرے ابے کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تجھے بھی غوث اعظم عطا فرما دے گا. عمل تو پیدا کرو نا، بات ساری عمل سے ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے جنت بنتی ہے، عمل سے جہنم بنتا ہے، صرف دعوے سے کچھ نہیں بنتا. تو والد محترم نے سوچا بھئی میں سیب تو کھا کھڑا ہوں، پتہ نہیں یہ کس کا ہے. چلتے چلتے آگے گئے تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر سے یہ درخت لگے ہوئے تھے، باغ تھا یعنی کہ نہر آ رہی تھی. تو اس کے مالک کے پاس گئے، بھئی آپ کے درختوں سے گرا ہوا پھل نہر میں گیا، وہاں سے میں نے اٹھایا، بغیر اجازت کے کھا چکا ہوں، معافی مل جائے گی؟ وہ بڑے حیران رہ گئے، اللہ کے نیک بندے تو تھے. انہوں نے کہا بھئی آج تک تو کسی نے معافی نہیں مانگی، نیچے گرا ہوا سامان کھا لے تو معافی نہیں مانگتی، اوپر سے اٹھا لے پھر بھی معافی نہیں مانگتے. یہ تو چلتے ہوئے سامان کو اٹھایا، وہ بھی تو ایک اللہ کی غنیمت تھی، مال تھا، اٹھا لیا، یہ معافی مانگنے آیا ہے. اس نے کہا یہ کوئی عام نہیں، یہ کوئی اللہ کا نیک محسوس ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایرے غیرے کی تو بات نہیں ہے نا اس طرح کی بات کرے. خیر اس نے کہا جی بالکل معافی کروں گا، لیکن شرط ہے کیا؟ 12 سال میرے باغ کی رکھوانی کرو، میرے باغ کے تم راکھی رکھو، یہاں بیٹھ جاؤ، باغ کا خیال رکھنا ہے. 12 سال کا عرصہ آپ کے والد محترم اس باغ کے اندر کھڑے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، کبھی پانی لگانا، کبھی کیا کبھی کیا. ایک دن مہمان آ جاتا ہے تو باغ کا مالک کہتا ہے حضور غوث اعظم کے والد محترم کو، کہتا ہے کہ جاؤ وہ ایک پھل توڑ کے لاؤ، انگور کا اپنا انار کا پھل توڑ کے لاؤ، اس کا جوس نکال کے لاؤ، خیال کرنا کھٹا نہیں ہونا چاہیے، میٹھا انار توڑ کے لانا. تو آپ گئے، آپ نے انار توڑا اور نچوڑا، جوس نکل آیا، لے کر آئے تو مہمان نے پیا. اس نے کہا جناب یہ تو کھٹا ہے. آپ نے فرمایا بھائی نوجوان تجھے تو کہا تھا میٹھا لے آنا. اس نے کہا حضور میں یہاں باغ کی رکھبانی کرنے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا، میں یہ کھانے نہیں آیا. فرمایا اللہ کے بندے 12 سال کا عرصہ گزر گیا، تجھے میٹھے اور کھٹے کی پتہ نہ چل سکا. فرمایا حضور ایک سیب اگر راستے میں چلتے ہوئے آئے اس کی بخشش لینے آؤں تو 12 سال کی ملازمت ملتی ہے، اگر مالک کے باغ میں رہ کر مالک کی اجازت کے بغیر کھاؤں تو پھر پتہ نہیں کیا میری سزا بنے گی. حضور میں یہاں صرف اور صرف کام کرنے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا. آپ بڑے حیران رہ گئے، آپ نے دیکھا بندہ تو بڑا کامل ہے. آپ نے کہا بھائی شرط یہ ہے کہ میاں صاحب آپ اس طرح کریں، 12 سال تو مکمل ہو گئے ہیں لیکن میری ایک اور شرط ہے، پھر معاف کروں گا. حضور معاف کر دینا، شرطیں بتائیں. فرمایا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ نے بیٹی دی ہے پاؤں نہیں ہے سلامت، اللہ نے بیٹی دی ہے آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے منہ کی زبان نہیں ہے، گونگی ہے، ناک بالکل نہیں ہے، کان نہیں ہے، سر کے بال نہیں ہیں. اس طرح کی لڑکی سے شادی کرے گا تو پھر تجھے میں معاف کر دوں گا. اب سوچنے لگ گئے بھئی یہ کیا بات ہو گئی. پھر دل میں خیال آیا یار چلو یہاں معافی مل جائے گی کوئی بات نہیں، آگے والے مقام میں تو بری اٹھ جاؤں گا نا، معاشر کے میدان میں تو بری اٹھ جاؤں گا نا. یہ لوگ ہوتے ہیں. فرمایا مالک جی کوئی بات نہیں، مجھے رشتہ قبول ہے، میں نکاح کر لوں گا. نکاح ہو گیا. جب رات کا وقت آتا ہے اپنے در دولت پہ جانے لگے
تو قرآن کی آواز آ رہی ہے، وہ خاتون اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں، کہتی ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ حضور غوث العالمین پیر جیلانی کے والد محترم ڈرے باہر دوڑے کہ ایک سیب کو بخشوانے آیا تھا تو 12 سال کی ملازمت کرنی پڑی، ارے یہ کون سا گناہ میرے سے ہو رہا ہے کہ غیر کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ دوڑے تو سسر آگے آئے، فرمایا بیٹا کہاں دوڑ کے جا رہے ہو؟ ابا حضور آپ نے تو جو اوصاف بتائے تھے اس کے اندر وہ اوصاف تو نہیں ہے، یہ تو قرآن بھی پڑھ رہی ہے، یہ تو عورت بھی نظر آتی ہے۔ کہا بیٹا میں نے جو کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں، مطلب یہ تھا کہ اس نے کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اندازہ لگائیں یارو، جو کہتا ہے غوث پیدا نہیں ہو سکتا، بھائی کبھی ایسی عورت تو دکھا کائنات میں جس نے غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہو۔ غیر کس کو کہتے ہیں؟ کبھی شریعت کا مسئلہ تو پڑھو نا۔ یا رسول اللہ، یا زندہ ایسے غوث اعظم چھوڑے کائنات میں بن جاتے ہیں۔ بھائی کمی سوچو تو سی، غیر ہے کون کون؟ قرآن کہتا ہے جن جن کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے، وہ تو عین ہیں، جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر ہیں۔ تو قرآن نے بھی کہا پردہ کرو، تو غوث اعظم کے نانا جان نے کہا آنے والے عبداللہ جنگی دوست سنو میری بات، یہ میری بیٹی جو تھی ہاتھ نہیں تھے، کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، زبان نہیں تھی، کسی غیر کی بات، کسی غیر سے بات نہیں کی، کان نہیں تھے، غیر کی بات کو سنا نہیں ہے، یہ گھر میں رہی ہے، سر کے بال نہیں تھے کیونکہ آج تک اس کے بالوں کو سورج نے بھی نہیں دیکھا، یہ تو اتنی پاک دامن ہے۔ کہا پاؤں اس لیے نہیں تھے کہ کبھی غیر کے پاس چل کر نہیں گئی ہے، یہ تو 24 گھنٹے در دولت پہ رہتی تھی، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے شرم و حیادی پہ کر ہووے ماں پھر پتر بھی غوث ثقلین بن دے۔ یار اتنی شرم و حیا کی ماں تو کائنات میں لا کر دکھا نا، پھر بتا غوث پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی ایسی ماں لا کر تو دکھا نا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کے حالات بھی دیکھو، ابے کے حالات بھی دیکھو۔ آج تیرا اور میرا بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں تعلیم کے لیے بھیجیں گے۔ یار یہ کوٹھے وال تو آپ نے دیکھا ہے نا، کوٹھے والا، وہاں آپ کا گھر تھا، در دولت تھا، جہاں ماں باپ کا مزار ہے، یہاں سے چلتے تھے حضرت بابا فرید۔ یہ ہے آپ کا قلعہ، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت سرکار کے درسگاہ میں پڑھنے آتے تھے۔ اندازہ لگائیں روزانہ بچہ وہاں سے چلتا تھا، وہاں درسگاہ میں پڑھنے جاتا تھا۔ اماں بھی ولیہ تھی، ابا بھی ولیہ تھا، ارے استاد بھی ولیہ تھا، تو اللہ کیوں نہ باب فرید کو فرید بناتا؟ کملے ہو ایسے پیدا تو کرو کائنات میں۔ آج ہمارے کرتوت بھی ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، چچا بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، دادا بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، ماں بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ پردے کا نام تو نہیں رہ گیا، فیشن تو انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ساری باتیں ہوتی ہیں جب حضور غوث پاک کی بات سنائی جائے، یا بابا فرید کی بات سنائی جائے، یا حضرت خواجہ اجمیری کی بات سنائی جائے تو کہتے ہیں مولویوں یہ کہاں سے آگے، آج تو نظر نہیں آتے۔ ظالموں اس طرح آئے ہیں، آج ان جیسی ماں تو دکھاؤ، پھر کہنا کہ وہ نہیں آ سکتے۔ آ سکتے ہیں، میں نہیں ہے بھائی، میں نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو وہ چیزیں پیدا کرو۔ یہ واقعات، یہ باتیں سنانے کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ لذت اٹھانا، شوق نہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، امام ابن جوزی نے فرمایا، فرماتے ہیں لوگوں کہ واعظ و نصیحت کرنے والے کا کام ہے واقعہ سنا کر نتیجہ بھی نکالے، اگر نتیجہ نہیں نکالتا فرمایا وہ خطاب کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا حضور غوث العالمین کے ابے کا واقعہ سناتا ہے، اماں کی بات سناتا ہے، تو سنانے والوں کو کم سے کم سمجھا بھی دیا کر، اگر تم نے غوث لینا ہے کائنات میں تو تمہارے کردار بھی ایسا ہو جائے، اللہ تمہیں بھی غوث عطا فرما دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ ماں کا کردار ہے، یہ باپ کا کردار ہے، پھر اللہ نے جو بیٹا دیا اسے غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ حضور غوث العالمین کا دربار لگا ہوا ہے، کسی مرید نے آ کر کہا حضور والا آپ کو پتہ نہیں ہے منصور حلاج کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی، اس کی خاک کو سمندر میں ڈالا گیا تھا، حیات الحیوان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
حضور کسی نے اس دور میں ان کو بچایا بھی نہیں ہے۔ حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی فرمانے لگے، اوے مریدا چپ کر، کملیا اس وقت غوث ہوندا تے کسے دی جرت نہیں کہ منصور حلاج کو پھانسی دیتے۔ فرمایا ہم نہیں تھے نا، ہم نہیں تھے، اوے ہم نہیں تھے، اگر میں ہوتا تو بتا دیتا لوگوں یہ انحلہ کی بات کرتا ہے، یہ غلط نہیں کہتا، یہ صحیح بات کرتا ہے۔ فرمایا کوئی تھا نہیں نا غوث جیسا جو ان کو سمجھا دے کہ عزیزان من حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ سرکار کی وہ عظمتیں ہیں، وہ شانیں ہیں، وہ مقام ہے جن کے مقام کو کوئی کائنات میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ مقام ملتے کیسے ہیں؟ پیارے بھائیوں، والدین کا حسن سلوک ہوتا ہے، والدین کی محنتیں ہوتی ہیں، والدین کی مشقتیں ہوتی ہیں۔ پھر حضور غوث العالمین سے پوچھا گیا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب میں دور طالب علم میں بچہ تھا، پڑھنے کے لیے مدرسہ گاہ میں جاتا تھا تو کوئی غیب سے آواز دینے والا کہتا تھا اے بچوں سائڈ پہ ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں اللہ کا ولی غوث بیٹھنے والا ہے۔ یار جب ماں کا کرتوت ایسا ہو، باپ کا ایسا ہو ہیں تو ماں جب مدرسے میں بھیجنے لگتی ہے بچے کو، آج بھی مائیں بھیجتی ہیں، لیکن قربان جاؤں اس اماں پر، کمال کی اماں ہے یار۔ دیکھو تو صحیح، حضور غوث العالمین کی اماں کی بات بھی کمال کی ہے، لیکن آپ کے علماء مولوی حضراتوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر ان کا بال نظر آ جائے تو سورج اپنا رخ چھپا لیتا تھا۔ مجھے بتاؤ اتنی عظمت والی ماں ہو تو پھر اللہ پتر بھی حسین عطا فرماتا ہے۔ ایسے کائنات میں حسین تھوڑا پیدا ہو گیا تھا، بھئی 20,000 کا مجمع کھڑا ہے، حسین تم 72 کو لے کر آئے ہو، کیسے لڑو گے؟ فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اماں کے دودھ کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ابے علی کے خون کا کمال ہے۔ لوگوں کو بتاؤں گا لوگوں حسین کے اندر جو کچھ بھی آیا ہے یہ اماں کا فیض ہے یا ابے کا فیض ہے۔ تو حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ سرکار حسنی حسینی سید تھے اور کمال کے سید تھے۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ کی باتیں تو بڑی بڑی کمال کی باتیں ہیں، کائنات میں لوگ سننے کے قابل نہیں ہیں اتنی بڑی باتیں، لیکن جوان کی محنت بھی بڑی کمال کی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ سرکار گلستان میں فرماتے ہیں لوگوں میں کعبۃ اللہ میں گیا، بیت اللہ میں جاتا ہوں تو میں نے ایک چیز دیکھی، بڑا حیران رہ گیا۔ ایک بندہ ہے جس نے کعبے کے دروازے پہ سر رکھا ہے، رکھ کر نا رو رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا بھی بندہ رونے والا کون ہے؟ اور رو کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر قیامت کے دن تو نے مجھے نہیں بخشنا تو مجھے نابینا پیدا کرنا، میں تو تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیرا سیاکار بندہ ہوں، تیری اتنی بڑی دربار ہے، تو گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، خطا کاروں کو معاف کرتا ہے، مجھے بھی اس کائنات میں معاف کر دے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی میں بڑا حیران رہ گیا یار یہ رونے والا ہے کون، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگوں کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ خدا کی بارگاہ میں رونے کا انداز بھی چیک کرو، اندازہ تو لاؤ یارو، مقام ملا ہے تو ایسے تھوڑا ملا ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا مقام ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نواب بن گئے ہیں، ہم شہنشاہ بن گئے ہیں، ہمارے یہاں کیا مقام ہے؟ اندازہ لگائیں۔ آج صبح میں سن رہا تھا حضور ارشد سید کاظمی مدظ اللہ کی بات ہیں، میرے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، غزالی زمان کے صاحبزادے بھی ہیں، بڑی خوبصورت بات فرما دی۔ آپ کی بات سن رہا تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے والد محترمین حضور غزالی زمان نے بتایا جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کافل نہیں ہیں، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، فرمایا وہ بندہ کافر ہو جاتا تھا۔ لیکن محبت اور شفقت انداز تو دیکھیں، جب حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر تہمت لگی، الزام لگا، تو الزام لگنے کے بعد جب بری کی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر میں بیٹھے ہیں، سرکار اس صدیق اکبر کے گھر میں ہیں اور بیٹی اندر بیٹھی ہیں سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، میرے آقا وہاں پر جلوہ گر ہیں۔ اس عالم کے اندر جب آیات قرآنی نازل ہوئی تو سرکار نے آیت پڑھ کر سنائی، اما اٹھی، چلتے چلتے بیٹی کے پاس گئی، بیٹا اٹھ جا، تیری خوشخبری کائنات کے رب نے بھیج دی ہے۔ جب بیٹی عائشہ چلتے چلتے آئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اما کہتی ہے بیٹی یہ تیرا شوہر ہے، نبیوں کا سردار ہے، اس کے آگے سلام کر۔ بیٹی بول کے کہتی ہے نہیں مجھے رب کافی ہے۔ علماء
آپ فرماتے ہیں یہ جملہ تو بڑا غلط تھا سیدہ کا، لیکن میرے محبوب کی شفقت تو دیکھو نا، پیار تو دیکھو۔ میرے نبی نے بتایا لوگو اللہ اگر تجھے شوہر بنا دے، تیری بیوی اونچا جملہ بھی بولے تو معاف کر دینا۔ فرمایا جیسے میں محمد معاف کر کے جا رہا ہوں، میری بیوی نے تو اونچا جملہ بول دیا تھا لیکن نہیں، میں محمد نے وہ بھی معاف کر دیا۔ میں نے کہا عائشہ کوئی بات نہیں، اگر بات کر بھی دی ہے چلو اس رب کو ہی بھی راضی کر لو نا، اس پروردگار کو بھی راضی کر لو۔ تو عزیزان من بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار دکھایا، اندازہ لگائیں بیوی اتنی بڑی بات کر رہی ہے لیکن سرکار شوہر ہو کے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج ہمارے ہاں تھوڑی سی بات بیوی کرے تو الٹا ہو جاتے ہیں، جی تیری جرأت ہوگی بات کرنے کی۔ یارو کائنات میں ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو حسن کا بھی پیکر ہو، جلال کا بھی پیکر ہو، کمال کا بھی پیکر ہو، شفقتوں کا بھی پیکر ہو، شرم و حیا کا بھی پیکر ہو، پھر اللہ کوئی اور نہیں تو پھر عظمتوں والا انسانی کائنات میں بنا کے بھیجتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں ان بزرگوں کا، حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت سرکار کا فیضان نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں خیال کرنا میں نے رب سے وعدہ کیا ہے، اللہ میں نے تجھے بڑا راضی کیا ہے، مجھے کچھ تو دے دے۔ اللہ نے فرمایا مانگ غوث کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا اللہ ایک بات مانگتا ہوں، جو بھی میرا نام لے گا، جو بھی میرا مرید ہوگا قیامت تک، پہلے میرے ساتھ وعدہ کر کہ جو میرا نام لینے والا ہوگا، جو بھی میرا مرید ہوگا، کبھی اسے جہنم میں نہ ڈالنا، جنت میں ڈالنا۔ آپ فرماتے ہیں غیبی آواز آئی، غوث اعظم پریشان نہ ہو، تیرے منگتے کو، تیرے مرید کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ تو عظمت ہے غوث اعظم کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں تشریف لاتے ہیں، نعت